اور سب یہ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا رجحان ہے کہ شادی کے بعد جب رخصتی ہو جاتی ہے تو خاتون کے لیے کیا یہ لازم ہے کہ اس نے اپنے سسرال میں اگر وہ مشترکہ خاندانی نظام کے تحت رہ رہی ہیں تو گھر کے سارے کام کرنے ہیں، اور اگر وہ اپنے گھر میں یہ کام نہیں کرتے ہوئے آئی ہوئی اس کے اوپر پابندی ہے اس چیز کی، اور اگر وہ نہیں کرتی ہے تو کیا اس کے اوپر سختی جائز ہے؟ ایک بات رہ گئی بزرگوں نے جو کی ہے، جی فرمائیے۔ اس میں ایک بات ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوئی شرعی دلیل چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بچپن میں ان کا نکاح کر دیا جائے، جب وہ تھوڑا سا ہوش کی عمر میں آئیں تو یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس نکاح کو جاری نہ رکھیں، لیکن اس میں یہ فائدہ موجود ہے کہ وہ اس نکاح کو جاری رکھیں، وہ ایک دوسرے میں رغبت کریں اور ادھر ادھر جو ہے وہ جھانکنے کی کوشش نہ کریں، آوارگی نہ کریں، تو اس رستے میں یہ چیز رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسلط کی بات ہے، لیکن شریعت نے اس پر پابندی عائد نہیں کی کہ بالغ ہونے سے پہلے نکاح نہ کیا جائے، یہ شریعت نے پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سوال تھا کہ وہ جو اگلی بات ہے کہ عورت پابند ہے، تو عورت کو خامد کے گھر کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو عادت اور رواج چل رہا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو نکاح کیا ہے، جس تناظر میں جن حالات میں نکاح کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ظاہر ہیں، مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیں سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ چکی پیسا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کائنات کے سردار کی بیٹی یہ فاطمہ ہے، اور اسی طرح انبیاء کے بعد ساری کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ باہر سے پانی بھی لے کر آتی ہیں، اور اسی طرح سے اونٹ کے لیے کچھ چارہ، کچھ کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ وہ بھی لے کر آتی تھیں، اور وہ ان کا جو گھوڑا تھا ان کو بھی سنبھالتی تھیں۔ یہ سارا جو ہے احادیث میں، صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو جب وہ یہ سارا کچھ کرتی رہی ہیں تو آج کی خواتین کو بھی اپنے ماحول معاشرے کے حساب سے جس گھر میں وہ آئی ہیں اس گھر کے رواج، عادت اور ضروریات کے اعتبار سے خاوند کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس فیملی میں مل گھل کر رہنا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں پھر فیملی والے، سسرال والے، وہ بھی اس عورت کو بہت کچھ دیتے ہیں، بہت سی سہولیات اس کو فراہم کرتے ہیں، اور اس پر خرچ بھی کرتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ یہ باہمی رضامندی ہے اور محبت والا پہلو ضرور اس میں سامنے رکھنا۔ یہ